الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی اور شاندار بہترین آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی کہ جس نے انسان کو زندگی کا مقصد ہی سامنے لا کر، دنیا کی حقیقت ہی سامنے لا کر رکھ دی کہ دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں، خاندان والوں کا، باپ بیٹوں کا، میاں بیوی کا، اولاد کا اور رشتہ داروں کا، اور ایسے ہی دنیا کے جو جھمیلے ہیں، کاروبار ہیں، دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے مکانات ہیں، غرض ہر چیز اس کی حیثیت کیا اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کے مقابل میں۔ تو فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، اور اسی طرح وتجارۃ تخشون واموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے بہت اچھی طرح محنت کر کے جمع کر کے، یعنی پسینہ اور خون بہا کر جمع کر کے رکھا ہوا ہے وہ مال، اور وہ تجارت تخشون کسادها، اور تمہارا وہ کاروبار، وہ بزنس جس کے اندر ذرہ برابر نقصان آ جائے تو تم گھبرا جاتے ہو، کام جاتے ہو، ڈرنے لگتے ہو، اور وہ مساکن ترضونها، اور تمہارے پسندیدہ شاندار بنگلے اور مکانات، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب بن جائیں اللہ اس کے رسول کے مقابل میں، یعنی ان تمام چیزوں جس کو گنوایا گیا، باپ دادا ہے، اولاد ہے، بھائی ہیں، بیویاں ہیں، رشتہ دار ہیں، اور جمع کیے ہوئے شاندار سرمایہ اور مال ہے، اور کاروبار جس کا ڈر ہر وقت ستاتا رہتا ہے، اور شاندار جو مکانات جو انسان نے بہترین انداز میں اس کو بنا رکھا ہے، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب بن جائیں، ان کی محبت اگر زیادہ دلوں میں اتر جائے اللہ اس کے رسول کے مقابل میں، تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ قرآن کریم دھمکی دے رہا ہے، قرآن اللہ کی طرف سے یہ دھمکی اور اعلان ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اب انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم عذاب کا لے آئے گا، بہت جلد لائے گا۔ تو آج ہم دنیا میں جو جی رہے ہیں یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ان تمام چیزوں کی محبت کیا آج اللہ رسول سے زیادہ نہیں ہے عام مسلمان کے دل میں؟ سوچیں آپ، جن کو بھی ابھی میں نے شمار کرایا قرآن کریم میں جو ان تمام چیزوں کی محبت کیا میرے نبی اور اللہ رب العزت سے زیادہ آج عام مسلمان کے دلوں میں نہیں بسی ہوئی ہے؟ پھر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب نہیں آ رہا ہے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ قرآن میں تو یہ دھمکی دے دی گئی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ بندو اب انتظار کرو اللہ اپنا حکم لے آئے گا عذاب کا، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں، گنہگاروں، یہ مجرم ہیں جن کے دلوں میں دنیا اور ہر چیز کی محبت میرے نبی سے زیادہ اور اللہ رب العزت سے زیادہ کوٹ کر اتر چکی، بس چکی، تو فرمایا مجرم ہیں، یہ فاسق ہیں، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا شمار اللہ کی اس بہترین اور انقلاب پیدا کرنے والی کتاب میں کہیں فاسقوں میں تو نہیں ہو رہا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو بہت سچا پکا مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور کہیں ہمارا شمار واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ ایسے فاسقوں، گنہگاروں، نافرمانوں اور ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو یہ آیت تھی، بہت لمبی آیت ہے، اس پر جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اب یہ ایک ہفتہ ہے اور شاید آئندہ ہم جو ہے بقرعید وغیرہ کے مضامین کو ہم انشاءاللہ آئندہ 2-3 ہفتے ہمارے پاس بچیں گے، اس میں کچھ فضائل، مسائل اور احکام وغیرہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آج کے اس جمعہ کے اندر یہ چاہا کہ اپنے اندر ہم اس محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ گویا یہ حدیث پاک اسی آیت کا خلاصہ ہے، اسی آیت کے نچوڑ اور اسی کی تفصیل کر رہی ہے یہ حدیث پاک۔ یعنی کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اولاد کی، والد کی اور پوری انسانیت کی محبت اگر مجھ سے زیادہ تمہارے دلوں میں ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو سب سے زیادہ دلوں میں اتارنا پڑے گا، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، مال، ہر چیز سے زیادہ، اپنے کاروبار جس کو بھی اوپر شمار کرایا گیا، ان تمام سے زیادہ جب تک اللہ کی اور رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ نہیں پیدا ہوگی، لا یؤمن، بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا تو ہے لیکن اس کے اندر کمال نہیں آ سکتا، وہ ایمان والا اللہ کے نزدیک نہیں کہلائے گا جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ پسند کرتے ہیں وہ ایمان ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، قابل قبول ہے، جس پر دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں، انعامات ہیں، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بہترین انعامات اور جنتوں کا فیصلہ ہے، وہ ایمان ہمارے اندر نہیں پایا جائے گا جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے۔ اب محبت کئی طرح کی ہوتی ہے اور محبت کے اسباب بھی ہیں، تو یہاں محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ ایک تو محبت ہوتی ہے عقلی، جو اختیاری ہوتی ہے، یعنی عقل فیصلہ کرتا، طبیعت نہیں چاہ رہی پھر بھی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی فلاں چیز کو پسند کر لے، فلاں سے محبت کر لے ورنہ تیرا نقصان ہو جائے گا۔ طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن عقل فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی فلاں چیز کو تو پسند کر لے، اس سے محبت کر لے ورنہ تیرا نقصان ہو جائے گا، اس کو محبت عقلی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال، ایک بندہ بیمار ہو گیا، اب بیمار ہو گیا تو اس کو اب جو ہے دوائیں ڈاکٹر نے لکھ کر دی، اب وہ کڑوی دوائیں ہیں استعمال کر رہا ہے، پرہیز بتایا گیا، اس کی محبوب چیزوں کو روک دیا گیا کہ تم اس کو لے نہیں سکتے، فروٹس نہیں کھا سکتے، فلاں چیزیں نہیں کھا سکتے۔ اب جو ہے وہ پریشان ہے کہ جن چیزوں کو وہ پسند کر رہا، اس کی طبیعت چاہتی ہے، بھئی طبیعت چاہتی ہے کہ میں کڑوی دوا نہ کھاؤں، اور طبیعت چاہتی ہے کہ میں اچھی غذاؤں کو، شاندار جو ہے چیزوں کو میں استعمال کروں، جو ٹھنڈی اور ہر طرح کی چیزیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، تو عقل کیا فیصلہ کرے گی کہ نہیں کڑوی دوا استعمال کر لے ورنہ مرے گا، اور تھوڑی دن کا پرہیز کر لے پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر تو کھانا ہی ہے۔ تو اب عقل اس کو جو ہے کڑوی دوا سے محبت پیدا کروا رہی ہے، اس کو کھلا رہی ہے، تو یہ محبت عقلی کہلاتی ہے، اختیاری ہوتی ہے، بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، طبیعت چاہے نہ چاہے عقل فیصلہ کرواتی ہے اور محبت پر آمادہ کرتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں محبت عقلی، کہ عقل نے فیصلہ کیا تو بندے کو اس سے محبت پیدا ہو گئی، اور یہ اختیاری ہوتی ہے، اس میں بندے کا اختیار اور کنٹرول ہوتا ہے، وہ چاہے تو دوا نہ استعمال کرے، چاہے تو کرے، تو یہ محبت عقلی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہاں پر بھی محبت سے مراد محبت عقلی ہے کہ طبیعت چاہے نہ چاہے اللہ کے رسول سے محبت اگر دل میں ہے تو سارے اعمال سے، آپ کی سنتوں سے اور آپ کے سارے فرمان سے پیار اور محبت ضرور پیدا ہوگی۔ عقل فیصلہ کرے گی کہ تیری طبیعت نہیں چاہ رہی کہ دھوپ کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں گھر سے نکلنا اور مسجد کے لیے آنا، ظہر کی نماز ادا کرنا
اور سردی کے موسم میں فجر میں اٹھنا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر وضو کرنا، عقل یعنی طبیعت نہیں چاہ رہی، طبیعت تو بالکل آمادہ نہیں ہے کہ اوڑھ کر سو جاؤں، نہیں اٹھوں، لیکن عقل فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں نہیں، تو مسلمان ہے نا، تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو اللہ سے محبت کرتا ہے، تو تجھے یہ کرنا پڑے گا۔ تو اب بندہ اپنے اختیار سے اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی کو بھی پسند کرتا ہے، اب نہ چاہتے ہو، طبیعت نہیں چاہ رہی، لیکن ہاتھ ڈالے گا، وضو کرے گا اور مسجد کو آئے گا۔ ظہر میں دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن اس کو برداشت کرے گا اور چل کر مسجد میں آئے گا۔ ایسے ہی طبیعت نہیں چاہ رہی کہ اب مال نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کروں، طبیعت تو کہہ رہی ہے ارے کم ہو جائے گا، اتنی محنت سے کمایا ہے، تو ایسے نکال کے دے دے گا۔ کسی نے یعنی اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے اعلان ہوگا تو نکال کے دے دے گا، لیکن عقل کہے گی نہیں نہیں، واقعی تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہے، یہ مال بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تیری اپنی محنت کا نہیں ہے، محنت کی بنیاد پر نہیں ملتا، قسمت اور مقدر کی بنیاد پر مال ملتا ہے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کر، عقل یہ کہے گی۔ اب اس کو جو طبیعت نہیں چاہے گی، پھر بھی بندہ مال نکال کر دے گا، خرچ کرے گا، تو یہ محبت عقلی ہے۔ طبیعت نہیں چاہے گی کہ بھائی صبح سے شام تک بھوکا رہوں، سمجھے گرمی کا موسم ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے، تو طبیعت بالکل نہیں چاہے گی صبح سے شام تک بھوکا رہوں، لیکن عقل کہے گی تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے ہی صحت دے رکھی ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ روزہ رکھ، بھوکا رہ، پیاسا رہ، برداشت کر، انشاءاللہ شام کو جو خوشی ہوگی افطار کے وقت، وہ خوشی 2 لاکھ روپے ملنے پر نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے جو سرور اور محبت کی کیفیت پیدا ہوگی وہ اور چیزوں میں نہیں ہے، لہذا اب عقل فیصلہ کرے گی تو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ طبیعت نہیں چاہ رہی پھر بھی سحری کر رہا ہے، بھوک نہیں ہے پھر بھی اٹھائے کہ نہیں سنت ہے سحری کھانا، تو 1-2 لقمے کھا کر ہی کم سے کم پانی پی کر ہی سحری کر رہا ہے، تو یہ ہے محبت عقلی۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو آقا نے فرمایا کہ میری محبت سب سے زیادہ جب تک پیدا نہیں ہوگی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو محبت سے مراد محبت عقلی ہے۔ طبیعت نہیں چاہے گی شریعت کے سارے کام کرنے پر، سنت رکھنے یعنی سنت والا لباس پہننے پر کہ لوگ کیا کہیں گے، اور داڑھی رکھنے پر کہ بیوی کہے گی ابھی سے ہی بابا بن گئے ہیں، عجیب عجیب لوگ ٹون مارتے ہیں۔ بعض مرتبہ جوان بیچارہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ ان مجلسوں میں اللہ والوں کے ساتھ آتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے اندر جو ہے محبت کا جذبہ ہے، لیکن گھر والے، گھر کا ماحول نہیں ہے، تو ماں، سگا باپ یا بھائی یا بہنیں یا بیوی وہ آڑے آ جاتی ہے، اس کو دین سے ہٹا دیتی ہے۔ پھر جو اللہ کا نہیں تو وہ کسی کا نہیں ہوگا، جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہوا وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا، پھر وہ ان کا بھی حق ادا نہیں کرتا، پھر روتے پھرتے ہیں۔ خیر، تو بعض لوگوں نے کہا کہ محبت سے مراد یا محبت عقلی ہے، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں محبت طبعی مراد ہے جو غیر اختیاری ہوتی ہے، محبت طبعی مراد ہے، عقلی نہیں، محبت طبعی کہ طبیعت ہی ایسی بن جائے کہ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس کو بندہ کرنے والا بن جائے، اور جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے نفرت پیدا ہو جائے، طبیعت ہی ایسی بن جائے۔ لیکن یہ بہت مشکل ہے کیونکہ غیر اختیاری چیز ہے۔ دیکھو محبت طبعی رشتہ داروں میں ہوتی ہے، تعلق والوں میں محبت طبعی ہوتی ہے، بندہ نہ چاہے تو بھی محبت ختم کرنا چاہے تو بھی ختم نہیں ہوگی، وہ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے بریک لگ جائے گا، لیکن محبت ختم نہیں ہوگی۔ جسے مثال ہے اس کی کہ ماں بیٹے سے ناراض ہو گئی، باپ بیٹے سے ناراض ہو گیا، اس کو گھر سے نکال دیا، ماں نے نکال دیا کہ تو چلا جا، میرے سامنے مت آنا، میرے کندھے کو ہاتھ مت لگانا، میرے جنازے میں شریک مت ہونا، میں تیری ماں نہیں تو میرا بیٹا نہیں۔ بیٹا نافرمان تھا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، روتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی بھاگے گی، پورا محلہ جو ہے شور سے کیا کہتے ہیں گونج اٹھے گا، وہ کہے گا ہاں میری نوسدی، میں نے ہی بددعا دی تھی جو میرے بیٹے کا ایسا ہوگا، ابھی تو کہہ رہی تھی کہ میرا تعلق ختم، اور آپ کی کون سی محبت جاگ گئی؟ تو یہ محبت طبعی ہوتی ہے، غیر اختیاری، اس پر بندے کا اختیاری نہیں ہوتا، اس کو بندہ ختم کرنا چاہے تو ختم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تعلق والی، رشتہ داری والی محبت یہ طبعی اور غیر اختیاری ہوتی ہے، یعنی اللہ نے جو رشتے بنا دیے نا ان میں محبت ختم نہیں ہوتی، وقتی طور پر دب جائے، غصہ آ جائے، غصہ ہے اس لیے جو ہے، لیکن غصے میں بھی کہتے ہیں، وہ میرے کو پوچھ رہا تھا کہ نہیں پوچھ رہا تھا وہ میرے بارے میں، ادھر بھی بیٹا بھی کہے گا کہ اماں نے پوچھا ہوگا نا، ضرور اماں نے یاد تو کیا ہوگا، اور ادھر جو ہے ماں کہے گی کہ میرے بیٹے نے مجھے پوچھا تو ہوگا، وہ دل سے تو مجھے چاہتا ہی ہے، لیکن وہ بات ایسی ہو گئی ہے۔ تو یہ طبعی غیر اختیاری ہوتی ہے، یہ ختم کرنا چاہے تو بھی ختم نہیں ہو سکتی۔
دو لوگوں کی ملاقات ہو جائے باہر کنٹری میں، مثال کے طور پر مکہ میں عمرے میں ملاقات ہو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں کے؟ وہ بولے انڈیا کے، بولے میں بھی انڈیا کا ہوں۔ دیکھو اس سے پہلے تو سلام ہوا تو وہ اس کی فیلنگ الگ تھی، اب جب کہا میں بھی انڈیا کا ہوں، حالانکہ انڈیا پورا ملک ہے بڑا، اس نے کہا میں بھی انڈیا کا ہوں تو اب اور اچھی طرح ملے گا۔ پھر کہا اچھا انڈیا میں کہاں سے ہو؟ گجرات سے، ارے میں بھی گجرات سے ہوں، اب دونوں ہاتھ پھیلا دے گا آگے۔ پھر کہا اچھا گجرات میں کہا؟ بولے احمد آباد سے، اوہ پھر تو اب گلے مل لے گا ایک دم۔ دیکھو یہ تعلق یعنی وطنی تعلق، خاندانی تعلق تو ہے ہی محبت پیدا کرنے والا، وطنی تعلق بھی دیکھو جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے محبت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ پھر کہا احمد آباد میں کہا؟ بولے گھومتی پھر میں، اوہ میں بھی وہی رہتا ہوں، اوہ اب تو آپ کو میرے گھر ہوٹل میں چلنا پڑے گا اور کھانا کھانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے، چلو ابھی بہت ساری باتیں کریں گے، یہ اب دیکھو محبت ہو گئی۔ تو دیکھو تعلق اور رشتہ داری اور تعلق کی بنیاد پر یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ محبت طبعی غیر اختیاری ہوتی ہے۔ تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا اس سے مراد محبت طبعی غیر اختیاری ہے۔ تو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جو محبت طبعی جو غیر اختیاری ہے وہ کیسے بندہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے جس پہ اختیاری نہیں ہے؟ تو کہا کہ صحابہ کرام کا حال یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے ایسی محبتیں کی تھی، ایسا اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی محبت میں مٹایا تھا، کھپایا تھا اور سب کچھ لگایا تھا کہ آپ کی محبت کے علاوہ، آپ کے دیدار کے علاوہ، آپ سے ملنے کے علاوہ، آپ سے بات کرنے کے علاوہ، آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ساری دنیا کا مال، ساری دنیا کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قربان کر دیتے تھے۔ عجیب عجیب محبتیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اس مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے بڑے انسان ہیں، ہمارے نبی کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کے بیٹے ہیں محمد، وہ بھی رضی اللہ عنہ صحابی بنے، لیکن شروع میں اسلام نہیں لائے تھے۔ جنگ بدر میں جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی وہ کفار کی طرف سے، بیٹا جو ہے محمد وہ کفار کی طرف سے لڑنے آیا ہے اور صدیق اکبر مسلمانوں کی طرف سے آئے ہیں۔ بعد میں جب اسلام قبول کیا تو بیٹے نے کہا تھا ابا وہ جنگ بدر میں آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ میرے تلوار کے سائے میں آ گئے تھے، مجھے موقع تھا کہ میں آپ کو نمٹا دوں لیکن یاد آ گیا میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، تو باپ سمجھ کر والد کی محبت اور عظمت کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، میں نے آپ کو مارا نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے فوراً کہا بیٹا یہ تو تیرا جذبہ ہے، خدا کی قسم اگر تو اس وقت میرے قابو میں آ گیا ہوتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے آگے، آپ کی محبت کے آگے یہ اولاد کی محبت سب کچھ میں قربان کر چکا تھا، میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی کہ اولاد کو بھی کہا کہ اگر تم میرے سامنے آ گیا ہوتا اور مجھے تیرے اوپر قابو مل گیا ہوتا میں تجھے نہ چھوڑتا۔ خیر عجیب عجیب واقعات ہیں صحابہ کے، انہوں نے محبت کو اتنا آگے بڑھایا اللہ کے رسول سے کہ ان کو محبت طبعی غیر اختیاری طور پر اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک صحابیہ عورت ہے کلثوم بنت رافع رضی اللہ عنہ، غزوہ احد اسلام کی دوسری جنگ ہوئی 3 ہجری میں، 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ بدر کا احد کا جو میدان ہے، جو لوگ گئے ہیں مدینہ پاک وہاں وہ دیکھتے ہیں پورا قبرستان ہے بہت بڑا، پورے احاطے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء 70 شہید ہوئے۔ تو ایک عورت ہے صحابیہ عورت کلثوم بنت رافع رضی اللہ عنہ، جب لوگ واپس آ رہے ہیں جنگ احد سے، ابھی اللہ کے رسول کی خبر مدینے میں نہیں پہنچی ہے، وہ عورت بالکل کیا کہتے ہیں روتی ہوئی اور چیختی ہوئی اور دوڑے چلی جا رہی ہے، این رسول اللہ، این رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں ہیں، اللہ کے رسول کہاں ہیں، یعنی جسے بے چین ہو، بے قرار ہو، جسے کہ ایک پیاسے کو جب وہ مر رہا ہو ٹھنڈے پانی سے کیسی محبت ہوگی کہ اس کو مل جاوے، اس کی جان میں جان آ جاوے، اس سے زیادہ صحابہ کو اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تھی۔ وہ بے چین ہے، بے قرار ہے اور اکیلی دوڑی چلی جا رہی ہے، جہاں سے صحابہ آ رہے تھے، جماعتیں ان کی آ رہی تھی۔ پوچھا این رسول اللہ، این رسول اللہ، کسی نے کہا تمہارے والد شہید ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، این رسول اللہ، والد کے انتقال کی خبر ملی، پھر انا للہ پڑھ کے پھر آگے این رسول اللہ کے رسول کہاں یہ بتاؤ۔ پھر تھوڑے آگے بڑھی تو کسی نے کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ، میرے نبی کے بارے میں بتاؤ، این رسول اللہ۔
پھر آگے بڑھی تو کسی نے کہا تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے. پھر انا للہ پڑھی اور کہا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ دوسرے قافلے میں پیچھے آ رہے ہیں. جب وہاں پہنچی اور نبی کے چہرے کو دیکھا تو فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل. اے رسول اللہ، آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کے چہرے انور پر نگاہ پڑ جانے کے بعد ہر بڑی سے بڑی مصیبت معمولی اور بے حیثیت ہو گئی. حالانکہ باپ بھی شہید ہو گئے تھے، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گئے، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ بقید حیات ہیں، آپ عافیت کے ساتھ ہیں، تو اب ساری مصیبتیں بالکل یعنی ہیچ ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نزدیک. تو یہ کون سی محبت تھی؟ یہ فطری اور طبعی محبت تھی جو غیر اختیاری. صحابہ نے اپنا سب کچھ لگایا تھا، سب کچھ کھپایا تھا، سب کچھ لٹایا تھا اس دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے لیے، تو ان کو ایسی محبت پیدا ہوئی تھی. ایک صحابی اسی غزوہ احد کے اندر ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ اللہ کے رسول کو سب طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا، اور پھر آپ نے اعلان کیا کون ہے جو مجھ پر جان قربان کرتا ہے. ایک کے بعد ایک 7 یا 8 صحابہ کرام کودے اور اپنے آپ کو جو ہے قربان کر دیا اور آپ کو بچایا، یہاں تک کہ وہ 7 شہید ہو گئے. اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور پہلے یوں کھڑے ہوئے کہ جہاں سے تیر آ رہا تھا تو یوں ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. پھر دیکھا اس وقت بھی صحابہ کی محبت اور ادب دیکھیے، جب سب طرف سے تیر آ رہا ہے، پہلے چہرہ دشمن کی طرف کیا تھا، نبی پیچھے ہیں، تو پھر دل میں خیال آیا کہ نبی کی طرف پشت کروں، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایسے موقع پر بھی آپ کو بچا رہے ہیں، تیروں کے حملوں سے بچا رہے ہیں، پھر یوں مڑ گئے، چہرہ نبی کی طرف کر لیا اور پیٹھ جو دشمن کی طرف کر لی، اور تیر کے تیر کھاتے رہے. بہت سارے تیر لگے، یہاں تک کہ ہاتھ ہی ان کا بالکل شل ہو گیا، چھلنی ہو گیا. واقعی جنگ احد میں حضرت طلحہ کے ہاتھ بن گئے تھے ڈھال شاہ بحر بر کے واسطے. شاہ بحر بر ہیں آپ، یعنی خشکی اور تری دو ہی تو دنیا میں، پانی ہے اور زمین ہے. تو واقعی جنگ احد میں حضرت طلحہ کے ہاتھ بن گئے تھے ڈھال شاہ بحر بر کے واسطے. لفظ کم ہیں مدحت خیر البشر کے واسطے. میرے نبی کی تعریف میں الفاظ نہیں ہیں. شاعر نے یہ کہا اور کہا کہ واقعی طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ آپ کو بچانے کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے. وہ تو بعد میں آپ نے جو ہے اس پر اپنا لعاب لگایا اور اس پر دم کیا تو وہ ہاتھ بہت شاندار ہو گیا. لیکن یہ صحابہ کی محبت تھی کہ فطری محبت، ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت تھی. حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ہجامہ لگوایا. آج ہجامہ وہ سنت ہے، اب کپنگ کا سسٹم آ گیا. پہلے جو ہے وہ پوری وہ نلی سے جو ہے خون یوں چوسا جاتا تھا، زخم کر کے جو ہے نلی لگا کر خون کو منہ سے کھینچتے تھے، وہ سسٹم پہلے چلتا تھا. اب جو ہے وہ کپنگ کا سسٹم آ گیا، یعنی بدن پر ہر جگہ جو ہے وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے بیماریوں کا علاج کے لیے وہ کپنگ کر کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے. یہ سنت علاج ہے. اور عام طور پر اسلامی جو مہینے ہیں، چاند کے جو مہینے ہیں، اس کے 15 آخر کے 15 دنوں میں ہوتا ہے، یعنی 15 تاریخ کے بعد. اس میں بھی 17، 19 اور 21 یہ 3 دن جو ہے وہ سنت مانے جاتے ہیں. 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ. باقی آخری یعنی 15 کے بعد آپ 29 یا 30 کا جو بھی مہینہ ہو ان دنوں میں یہ ہجامہ لوگ کرواتے ہیں. خیر، تو آپ نے بھی اس زمانے میں ہجامہ کروایا، خون نکلا تو خون ان صحابی مالک بن سنان کو دیا کہ جاؤ ایسی جگہ ڈال کر آ جاؤ جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. نبی کا خون ہے، بے ادبی نہ ہو، کسی کا پیر نہ پڑے. وہ صحابی گئے، بہت جلد واپس آ گئے. کہا کہ ڈالا ہے کہ کہاں ڈال کر آ گئے؟ کہا ایسی جگہ ڈال کر آیا ہوں پیر تو کیا کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی. ایسی جگہ ڈال کر آیا ہوں کہ پیر تو کیا کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی. پوچھا ایسا کہاں ڈال کر آ گئے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تو پی لیا ہے. کہ نبی کا خون زمین پر پھینکوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. نبوت کا خون ہے، پاکیزہ خون ہے، معصوم خون ہے، اس کو زمین پر ڈالوں یہ بے ادبی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نے تو پی لیا ہے. فرمایا جاؤ 7 پشتوں تک جہنم حرام. تو یہ صحابہ کی محبت تھی. اور یہ سب مثالیں میں جو دے رہا ہوں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اولاد سے زیادہ طبعی اور فطری محبت صحابہ کے اندر دلوں میں اللہ کے رسول سے تھی، جو غیر اختیاری ہوتی ہے، یعنی ان کا اختیاری نہیں تھا. اس محبت کو ختم کرنے پر صحابہ قادر ہی نہیں تھے. اتنا اونچا، اتنا آگے بڑھایا تھا دین کے معاملے میں، اتنے اوپر اپنے آپ کو لے گئے تھے کہ جس طرح آج ہمیں اولاد سے محبت ہوتی ہے نا طبعی اور غیر اختیاری، جس کی مثالیں میں نے دی ماں بیٹے کی، وہ محبت صحابہ کو اللہ کے رسول سے پیدا ہو گئی تھی.
آج تو محبت عقلی بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں سوچتی. جو پہلی مثال میں نے دی تھی کہ جو کڑوی دوا کھانا کی عقل وہاں تو سوچتی ہے کہ بھئی کڑوی دوا کھا لے ورنہ مرے گا، لیکن دین کے معاملے میں یہ محبت عقلی اختیاری والی بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ عقل یہ فیصلہ کرے گا بھئی نماز پڑھ لے اور اللہ کے حکم پر چل لے، نبی کی سنت اپنا لے تو مسلمان ہے ورنہ تیرا نقصان ہو جائے گا. آج ہمارے اندر محبت عقلی بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے. وہاں صحابہ میں محبت طبیعی اور غیر اختیاری محبت پیدا ہو گئی. یعنی عجیب حال تھا. ایک ایک ادا پر اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا پر 100 جان سے وہ قربان ہوتے تھے صحابہ، 100 جان نچھاور کرتے تھے صحابہ. ایک ادا پر میرے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو جس حال میں دیکھ لیا، اس کے علاوہ اپنا حلیہ اور اپنا لباس بنانے کو تیار نہیں ہوتے تھے. ایسی محبت. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک دو امیر معاویہ وہ نہیں، ایک دوسرے معاویہ ہیں، وہ آئے آپ کی خدمت میں، اسلام قبول کیا. جب وہ آپ کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا اور آپ سے ملاقات کی تو آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے. اس وقت کرتے کے بٹن آپ کے کھلے ہوئے تھے. اس صحابی نے اس حال میں نبی کو دیکھا، پھر اپنے وطن چلے گئے تو پوری زندگی وہ بٹن نہیں لگاتے تھے، کرتا کھول کر رکھتے تھے. کسی نے کہا یہ کون سی سنت ہے؟ کہا سنت چھوڑو، میں نے میرے محبوب کو جب ملاقات کی تھی اور میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا، تو اب مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ اپنا لباس آپ کے لباس کے علاوہ کوئی اور طریقے پر بناؤں. یہ صحابہ کی محبت تھی. وہ ابو محذورہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا اذان والے. آپ کا سفر ہو رہا تھا، آپ کا سفر ہو رہا تھا، ایک جگہ پر جنگل میں قیام ہوا، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں. اذان کا وقت ہو گیا، حضرت بلال کو کہا اذان دو. یہ اذان کی جو خدمت ملی یہ بھی تو محبت ہے، اس کے پیچھے بھی تو محبت ہے، محبت طبعی غیر اختیاری. کتنا مارا گیا ہے، کتنا کولے لگائے گئے، چٹانوں پر گھسیٹا گیا، آگ کے انگاروں پر رکھا گیا. اللہ کے نبی کے بلال کو ستایا گیا، کوڑے لگائے جاتے، زنجیروں میں جکڑا جاتا، چٹان رکھ کر گرم تپتی ہوئی دھوپ میں ریت میں لٹا کر بڑی چٹان رکھ کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا اور سب مارتے پیٹتے اور احد 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 کا نعرہ لگتا. مزہ آ رہا ہے بلال کو اللہ کے رسول کے نام پر، اور اللہ کے نام پر مار کھانے میں مزہ آ رہا ہے. مارنے والے تھک جاتے تھے، مار کھانے والا نہیں تھکتا تھا. وہ احد 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 اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کا نعرہ لگاتے تھے. پھر یہی تو ملا، یہی تو مقام ملا کہ اے بلال تم نے تپتی ہوئی ریت میں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونے کی حالت میں اور کولے کھا کھا کر جب تم نے میرا نام بلند کیا، اب ہم تمہیں جو ہے ہمیشہ کے لیے مؤذن بناتے ہیں. اب ہر نماز میں تم ہمارے نام کو بلند کرو گے. یہ اذان دینا معمولی خدمت نہیں ہے، یہ محبوب کو ملا کرتا ہے. جس سے عشق ہو تو اور محبت ہوتی ہے، اللہ اس کو یہ مقام دیتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا دنیا میں سب سے عظمت والا گھر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ. ایک غلام ہے، حبشی ہے، کالا کلوٹا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے، معمولی حیثیت کا انسان، غلام تھا، کالا تھا اور مال وال بھی نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن جب اللہ کی صدائیں بلند کی تھی، اللہ کے رسول کی طرف سے یہ مقام مل رہا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر، اس عظمت والے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے کا موقع. اور یہ فضیلت اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں خدمت حضرت بلال کے ہاتھ میں آئی. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ اذان کا وقت ہو گیا، واقعہ سنا رہا تھا کہ اذان کا وقت ہو گیا تو آپ نے کہا بلال اذان دو. تو جب اذان دینا شروع کیا، وہ تو عرب کا علاقہ ہے، وہ تو سمجھتے ہیں، تو بچے وہاں کھیل رہے تھے کچھ، انہوں نے نقل اتارنا شروع کی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی بات آئی تو وہ آہستہ آہستہ بولنے لگے. آپ نے کہا پکڑو ان بچوں کو، کون ہے یہ جو نقل اتار رہے ہیں، پکڑو. سب بھاگ گئے. ایک جو ہے تھوڑا بڑا لڑکا تھا وہ ہاتھ میں آ گیا، جو جوانی میں ابھی قدم رکھ رہا ہے 13-14 سال کا، وہ ہاتھ میں آ گیا. ابو محذورہ ان کا نام تھا. آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کہ کہو کیا کہہ رہے تھے. تو انہوں نے اللہ اکبر تو زور سے کہا، اللہ کو تو مانتے تھے وہ لوگ، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد کو آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس کو شاید مان نہیں رہے ہیں یا گھبرا رہے ہیں. آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ارے زور سے کہو. تو آپ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ کا یہ ہاتھ پھیرنا تھا سر پر اور سینے پر کہ واقعی یہ کلمہ اور ایمان دل میں اتر گیا ابو محذورہ کے.
ان کا حال یہ تھا کہ ان کو بھی بعد میں مؤذن بنایا گیا مکہ کا اور اذانیں دیا کرتے تھے، لیکن پوری زندگی جب تک زندہ رہے بال نہیں کٹوایا، لمبے لمبے بال، کمر تک بال، جس طرح عورتوں کے بال ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کون سی سنت ہے ابو محذورہ، یہ کون سی سنت ہے؟ کہا سنت انت چھوڑو، جو بال میرے ایمان میں آنے کا ذریعہ بنا اور جن بالوں پر میرے محبوب نے ہاتھ پھیرا تھا، آپ کا مقدس اور پاکیزہ ہاتھ جن بالوں پر لگا تھا، ابو محذورہ کی یہ مجال ہی نہیں ہے، یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ ان بالوں کو میں کاٹوں۔ جب سے آج تک میں نے بالوں کو کاٹا ہی نہیں ہے کہ ان بالوں پر میرے نبی کا ہاتھ لگا تھا، اور وہ ہاتھ پھیرنا، وہ شفقت والا، وہ محبت والا ہاتھ میرے ایمان میں آنے کا ذریعہ بنا تھا۔ تو یہ میری نبی سے محبت ہے، میں ان بالوں کو کٹا نہیں سکتا، سنت انت میں نہیں جانتا، لیکن یہ واقعہ، یہ بات اصل یہ ہے، اس لیے وہ لمبے لمبے بال لگتے۔ یہ ہے صحابہ کی محبت کہ نبی کو جس حال میں دیکھ لیا اس پر 100 جان قربان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ صحابہ میں سنت پر عمل کرنے والے یہ نوجوان ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عمر خود اتنے بڑے آدمی، ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر یہ نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہیں، سب سے زیادہ سنت پر چلنے والے، عشق تھا جن کو سنت سے، وہ عبداللہ ابن عمر ہیں۔ یعنی نبی کو جہاں جس حال میں جس طرح کرتے ہوئے دیکھا، عبداللہ کا حال یہ تھا کہ ان کو ضرورت نہ ہوتی تو بھی وہ نقل کرتے۔ سفر میں جا رہے ہیں، خادم ساتھ میں ہیں عبداللہ ابن عمر کے، ایک جگہ پر جانور کو ٹھہرایا، سواری کو رکوایا، اترے اور بیٹھ گئے تھوڑی دیر، جس طرح آدمی استنجا کرنے بیٹھتا ہے، پھر اٹھ کے چل پڑے۔ کہا کہ یہ کیا، آپ کو تو استنجا کا تقاضا تھا ہی نہیں، استنجا آپ کو لگا ہی نہیں تھا۔ کہا کہ ہاں استنجا نہیں لگا تھا، لیکن محبت کی آگ تو لگی ہوئی ہے نا، استنجا نہیں لگا تھا۔ میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر کے موقع پر یہاں استنجا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ان اداؤں کے ساتھ دیکھا ہے، تو عبداللہ کی یہ مجال نہیں، عبداللہ کی یہ جرأت نہیں کہ وہ اسی طرح بغیر ان اداؤں کو ادا کیے بغیر گزر جائے، ان اداؤں کی نقل کیے بغیر گزر جائے۔ تو یہ استنجا نہیں لگا، محبت کی یہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ صحابہ کا عشق تھا۔ تو یہ میں نے 2-4 مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ یہ محبت طبیعی انہوں نے، اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں محبت سے مراد شروع میں تو محبت عقلی ہوگی، اس کی یعنی وہ محبت مراد اس کی سٹارٹنگ محبت عقلی سے ہوگی کہ عقل فیصلہ کرے گی کہ تو مسلمان ہے تو تجھے نیک عمل کرنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، طبیعت چاہے کہ نہ چاہے، کاروبار میں سے نکلنے کو طبیعت نہیں چاہے گی لیکن چھوڑنا پڑے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر جب اللہ کی صدا بلند کی جائے، منادی اعلان کرے تو کاروبار کو اور دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑنا ہوگا، یہ عقل فیصلہ کرے گی۔ تو شروع میں محبت عقلی پیدا ہوگی، عقل فیصلہ کرے گی، پھر عمل کرتے 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 ایک مقام آئے گا کہ یہ محبت عقلی محبت طبیعی میں اور غیر اختیاری میں کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، آخر میں پھر طبیعت بن جائے گی، اس کے بغیر چین نہیں آئے گا۔ بہت سے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں، ان کو چین اور سکون ہی ملتا ہے نیک کام کرنے میں، ان کی طبیعت کو سکون ہی ملتا ہے نیک کام کرنے میں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں زبردست تھا، یعنی حافظہ، اللہ نے ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا ہمارے اکابر میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ کسی بات کو اگر یوں سرسری طور پر دیکھ لیا تو 40 سال تک نہیں بھولتے تھے۔ کسی چیز کو اگر کوئی کتاب ہو خالی یوں اٹھا کے نگاہ مار لی تو اس بات کو 40 سال تک نہیں بھولتے تھے حضرت، اور اگر اچھی طرح دیکھ لیا تو کبھی نہیں بھولتے تھے، ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا اللہ نے۔ تو بیمار ہوئے حضرت، بواسیر کی بیماری تھی حضرت کو، تو بہت بے ہوشی تھی، خون بہت نکل رہا تھا دیوبند میں، تو کسی یہ بات اڑی کہ شاید حضرت کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے شاگرد بڑے بڑے علامہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے لوگ ملنے کے لیے آئے کہ حضرت کیا حال ہے، تو دیکھا کہ اس وقت ایسے حالت میں کہ ابھی تو خبر آئی کہ انتقال ہو گیا، بے ہوشی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انتقال ہو گیا، وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کتاب رکھی ہوئی ہے اور کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا حضرت آپ کے بارے میں تو ہم یہ سن کر ہم گھبرائے ہوئے آئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی کتابوں سے بیماری ہے کہ عشق ایسا لگ گیا ہے کہ وہ اس کے بغیر چین و سکون آتا ہی نہیں ہے۔
تو اللہ والوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ سے اور دین سے ایسا لگاؤ، دینی کتابوں سے اور علوم سے ایسا لگاؤ ہوتا ہے کہ بیماری میں بھی اس کے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا. وہ بولا یہ میری بولے چین کی یعنی چین کی دوا ہے، یہ اس کے بغیر سکون نہیں ملتا، یہ بیماری ہے. خیر اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو واقعی زندگی کا مزہ ہے. آج ہمارے اندر محبت عقلی ہی نہیں، اختیار والا، ہم اپنے اختیار سے بھی کوشش کر کے بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو محبت طبعی غیر اختیاری کیسے پیدا ہوگی جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبندیت کی بنیاد ہیں، مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی، انہی دو سے سلسلہ دیوبندیت کا چلا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اب تو یعنی طبیعت، شریعت ہی طبیعت بن گئی ہے، یعنی جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا وہی طبیعت بن گئی ہے. طبیعت وہی چاہتی ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، اس کے علاوہ طبیعت چاہتی ہی نہیں ہے. کتنا وہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اونچی بات ہے یہ. یعنی ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی تھی کہ قرآن و حدیث میں جو جائز طبیعت اسی کو جائز سمجھتی تھی، اور جو ناجائز طبیعت اس کو ناجائز سمجھتی تھی. یعنی طبیعت ہی شریعت ہی طبیعت بن گئی تھی. شریعت میں جو آیا ہے وہی ان کی طبیعت بن گئی تھی کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز پڑھنے کو جی چاہتا تھا. یعنی جو کام کرنے والے طبیعت وہی بن گئی تھی، اور جن کاموں سے بچنا ہے طبیعت ان کے نہ کرنے والی بن گئی تھی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو کہا گیا کہ بھئی سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے تب ایمان کامل ہوگا. اس کی وجہ کیا؟ تو محبت کے 4 اسباب ہیں. یہ لمبی تفصیل ہے. دنیا میں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے تو 4 باتیں ہوتی ہیں، 4 چیزیں ہیں: جمال، کمال، احسان اور رشتہ داری اور قرابت داری اور رشتہ داری. 4 چیزیں: جمال، کمال، کسی کو خوبصورتی کسی کی پسند آ گئی، جمال اور حسن پسند آ گیا تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے. نمبر 2 کمال، کسی کی خوبیاں، کوئی ہنر اور خوبیاں کسی کی پسند آ گئی تو اس سے بندہ محبت کرتا ہے. کوئی اچھا بولنے والا ہے، اچھا گانے والا ہے، اچھا جو ہے کوئی کام کرنے والا ہے، اچھا جو ہے دنیا کے معاملے میں کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا انجینئر ہے، تو کسی کے اندر کسی کی خوبی جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بھی بندے کو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تیسرا ہے احسان. کوئی بندہ کسی پر احسان کر دے ہوئے کہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے اعلی وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا، ہمیں 500 روپے کی مدد کی تھی، تو بندہ اس کے احسان کو نہیں بھولتا، اس سے محبت کرتا ہے. اور نمبر 4 رشتہ داری. وہ تو آپ جانتے ہیں رشتہ داری کی محبت یہ بھی سبب ہے. تو اب یہ 4 باتیں میرے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ میں سب سے زیادہ کامل اور مکمل پائی جاتی ہیں. انشاءاللہ آئندہ اگر وقت رہا تو یہیں سے ہم آگے بات شروع کریں گے کہ محبت کے 4 اسباب سب سے زیادہ اللہ کے رسول میں پائے جاتے ہیں. کیسے پائے جاتے ہیں؟ تو جب پائے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت بھی اللہ کے رسول سے، جب اسباب ہی زیادہ وہاں پائے جاتے ہیں نبی کی ذات میں تو محبت بھی زیادہ نبی سے ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.